نمسکار، آداب۔ میرا نام قمر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ اور امریکہ کے بیچ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ، سیکیورٹی ایگریمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے۔ رپورٹ زیادہ نہیں آئی ہیں، بہت کم جگہوں پہ آیا ہے ابھی۔ یہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے سے بھی ایک ان کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا جسے آئل فار سیکیورٹی ڈیل کہتے تھے۔ اسی ایگریمنٹ انہی سعودی عربیہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی کھاڑی کے دیش ہیں سب دیشوں کے ساتھ تھا، اور اسی کے چلتے ہوئے امریکہ نے اپنے ٹروپس کویت میں بھیجے تھے، کویت کو دوبارہ صدام حسین کے پنجے سے الگ کرایا تھا۔ اب ایک نئے ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ نئی شرطیں آ رہی ہیں، نئی باتیں آ رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کسی صورت سے سعودی عربیہ جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ کو جوائن کر لے، یعنی اسرائیل کو ریکگنائز کرتے، اور تاکہ وہ ایک بڑا رول مڈل ایسٹ میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تبھی۔ کچھ چیزیں خبروں میں آئی ہیں، ابھی یہ میٹنگ ہوئی تھی پچھلے کچھ دن پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں امریکہ کے، جیک سلیون کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے۔ یہ میٹنگ ہوئی تھی تہران میں، جہاں پہ ایران کے آئل کمپنی آرامکو ہے، اور تیل کے بڑے بھنڈار جہاں سے پائے جاتے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اتنی بڑی کوئی دوسری، اتنی ورتھ والی کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے دنیا میں۔ وہاں پہ ہوئی تھی اور خبریں اس کی بہت کم چھپی ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہی جیک سلیون وہاں سے اسرائیل چلے گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے نتنیاہو جو کہ وہاں کے پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان سے بات چیت کی۔ کیا بات چیت ہوئی اس کا بھی بیورا ابھی تک حاصل نہیں ہے زیادہ، کچھ چیزیں ضرور آ گئی ہیں اخبار کے اندر۔ یہ ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے، یہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ فائنل ورژن نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ سیمی فائنل ورژن ہے ایگریمنٹ کا جو تیار ہوا ہے مسودہ، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں یہ ہو رہا ہے جبکہ 35,000 فلسطینین مر چکے ہیں غزہ میں اکتوبر 7 کے بعد سے۔ وہ بھی ایک بڑا دردناک واقعہ تھا جس میں 1200 اسرائیلیوں کی ہتیائیں ہوئی اور کئی 250 کے قریب حماس والے بندی بنا کے لیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اتنے زیادہ لوگوں کی موت اور ڈسٹرکشن ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ساری دنیا نے جس کو کہا ہے، یہی نہیں بلکہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، تو اس کو آلموسٹ انہی نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ، لفظ تو نہیں کہا لیکن وہاں تک پہنچ گئے، کہا ہے کہ روکیے آپ جینوسائیڈ کو نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا سعودی عربیہ جوائن کرے گا ابراہیم ایکارڈ؟ سعودی عربیہ کا ماننا یہ ہے کہ بار بار وہ یہی کہتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، جو کہ سعودی پیس پلان یعنی عرب لیگ پیس پلان کا حصہ ہے، کہ اسرائیلی ساری عرب ٹیریٹریز جو اس نے 1967 کی وار میں کی جنگ میں قبضہ کیا تھا اس کو خالی کریں، اور فلسطین کا گٹھن ہو، اور ایسٹ جیروسلم کے اوپر میں فلسطین کی کیپٹل بنے گا۔ کیا اسرائیل اس بات کو کبھی مان سکتا ہے؟ بہت لوگوں کو شبہ ہے اس بات سے، اس لیے کہ اسرائیل کا پلان تو کچھ اور ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھانے کے لیے ایک دوسرا، جیسے پہلے اوسلو ایکارڈ آف پیس، عرب اسرائیلی پیلسٹینین پیس انیشیٹوز لیے گئے تھے کلنٹن ایرا میں، اور بڑے فین فیئر کے ساتھ پی ایل او کے چیف یاسر عرفات اور اس زمانے کے جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے ان کے بیچ میں، آئی تھنک رابن کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا تھا، پھر دونوں کو نوبل پیس پرائز بھی ملا تھا، لیکن جب فائنل
بات چیت ہوئی اور اس میں کچھ ملا نہیں تو عرفات نے سائن کرنے سے انکار کر دیا. تو عرفات کی جو کچھ گت بنی ہم سب جانتے ہیں. نہ بڑا لیڈر، اس کے ساتھ بہت برا سلوک وہاں پہ ہوا اور بعد میں ان کی اسی میں موت بھی ہوئی. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اسرائیل نے زہر دیا تھا. اب کیا اسی طرح کا دوبارہ سے ایک ڈرامہ کیا جائے گا اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سعودی عربیہ کی ڈیمانڈ مان لی گئی اور پھر ایک کمیٹی بن فائنل اسٹیٹس کے لیے کمیٹیز بن جائیں گی اور بات چیت شروع ہوگی، جس کا کبھی کوئی رزلٹ نہیں ہے. اب یہ بھی ہے کہ اور بہت سی باتیں ہیں جن کے اوپر امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کریں گے. ایک تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غازہ وار اینڈ ہونی چاہیے. امریکن اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ ان اینڈنگ وار ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی آسانی سے. اور اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ سعودی عربیہ کو اس سے جوڑا جائے، ورنہ اس اور کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی ختم کرنے کے لیے. سعودی عربیہ ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے، پریشر ڈال سکتا ہے، کوئی فارمولا لا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ لاسٹنگ پیس ہونی چاہیے ریجن کے. لاسٹنگ پیس کے مطلب یہ ہے کہ نہ کیول غازہ بلکہ جو لال ساگر یعنی ریڈ سی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی بند ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ حزب اللہ جو کچھ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے وہ بھی بند ہونی چاہیے. شیعہ ملیشیاز کی بھی ایکٹیویٹی بند ہونی چاہیے. ایران کا کنٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے. تبھی جا کے لاسٹنگ پیس وہاں پہ ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی اس کے لیے ضروری ہے ریجن کے لیے. اس لیے یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ امریکہ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ان کو نظر آتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کافی بدلاؤ آ چکا ہے اس پورے چھیتر میں. سعودی عربیہ کے جو اس سمے ڈیفیکٹو رولر یا کہیے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انہی نے کافی نئی چیزیں انٹروڈیوس کر دی. سوشل ریفارمز کنٹری کے اندر بہت تیزی سے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ انہی نے عورتوں کو ڈرائیونگ موٹر ڈرائیونگ کا رائٹ دے دیا. بزنس کا رائٹ پہلے سے تھا مگر وہ سوئم کر سکتی ہیں. پہلے ان کے بیہاف پہ لوگ دوسرے کرتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ کو ایجوکیشن کی بات شروع ہو گئی اور لڑکیوں کو حجاب آپشنل ہو گیا، کمپلسری نہیں ہے پہننا. یہی نہیں بلکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے وہاں پہ ایک پول سائٹ پہ بکنی سوئم سوٹ کا بھی فیشن شو ہوا، جس میں موراکن ایک فیشن ڈیزائنر نے جس کو آرگنائز کیا تھا اور بہت سے فیشن ڈیزائنر نے الگ الگ ٹائپ کے سوئم سوٹس وہاں پہ. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی کی اس سمے پالیسی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کرنے لگے ہیں. برکس جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں. کھاڑی کے دیشوں کا ٹرسٹ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے صدام حسین کے ہٹنے کے بعد. ان کو یہ لگا کہ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر کیونکہ پھر دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ جس طریقے سے حسنی مبارک کو ہٹایا گیا وہ بھی عرب سعودی عربیہ اور کھاڑی کے دیشوں کو وہ بھی نہیں پسند آیا. اب یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ ان سب پالیسیز کو بند کیجئے. ڈی ڈالرائزیشن جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ وہ بھی چائنا کے ساتھ لوکل کرنسیز میں یعنی یوان اور ریال کے بیچ میں تو اس پہ بھی امریکن کو آپتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ سب صحیح ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن اب اس امریکہ کا زبردست پریشر اس سمے سعودی عربیہ پہ ہے. سعودی عربیہ اچھک تو تھا برکس کو جوائن کرنے کا، لیکن ابھی تک اس نے جوائن نہیں کیا، جبکہ اس کی ممبرشپ کو اپروو کر دیا گیا ہے. برکس نے ڈیلے کر رہا ہے جوائن کرنے کا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹینشن جو ریجن میں پھیلا ہے
ہوتی ریبلز ہوں یا شیعہ ملیشیا ہوں، اور خاص طور سے ایران کا ایک بڑا رول پورے چھیتر میں جو نظر آیا اس سے سعودی عربیہ بہت چنتت ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے علاوہ وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیریا کے اندر عراق کا اور عراق دونوں جگہوں پہ عراق اور سیریا میں ایران کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور ایرانی بڑی پاور کے روپ میں بھی ایمرج کر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران کی چھوی اس سمے اسلامک دیشوں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ سعودی عربیہ کو اس بات سے کافی ٹینشن بھی نظر آتی ہے، اس کارن مرچ لگتا ہے کہ شاید سعودی اس پیکٹ کو جوائن کریں۔ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس سوئم گئے بات کرنے کے لیے جیک سلیون سے تہران میں، اس بات کو درشاتا ہے کہ اس میں کافی سیریس تھا۔ اگر ایسا پیکٹ سائن ہوتا ہے تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ ایڈوانس ویپن سسٹم بھی سپلائی کرنے دے دے گا، یعنی وہ خرید سکتے ہیں ویپنس۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ ویپن تو وہ خرید سکتے ہیں مگر اس کا استعمال کون کرے گا، کیونکہ ان کی فوج ایئر فورس اتنی کیپیبل نہیں ہے ابھی، اسی لیے ان کو ایک اسلامک پوری کولیشن ملٹری کولیشن تیار کرنا پڑا تھا ہوتی ریبل سے ڈیل کرنے کے لیے یمن میں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یہ بھی کنسیڈر کر سکتا ہے کہ ان کو نیوکلیر پاور پلانٹ دے دے جس کے اندر یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی ہوگی، مگر اس کے اوپر وہاں کے جو گروپس ہیں، بہت سے ہیومن رائٹس گروپ اور انوائرمنٹل گروپس، ان کو آپتی نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پرولیفریشن ہوگا کیونکہ یہ نیوکلیئر انریچمنٹ کریں گے جو کہ کسی اسٹیج پہ جا کے ویپن گریڈ میں بھی ہو سکتا ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے وہ سپلائی کر دیں اور اس کا کنٹرول بھی انہی کے ہاتھ میں رہے، یہ سمبھو ہو سکتا ہے۔ لیکن دونوں ڈیل سے فائدہ امریکہ کو نظر آتا ہے، ان کو پلانٹ تو مل جائے گا، کنٹرول کتنا ہوگا یہ آنے والا سمے میں آئے گا۔ ویپن سسٹم جو ایڈوانس بکیں گے اس کا ہیوج پروفٹ ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ یہی ہے کہ ایک چیز اور بھی ہے جو بہت سامنے نظر آ رہی ہے، ایران کا انفلوئنس اس چھیتر میں کیسے کم کیا جائے گا۔ جنگ کے مادھیم سے تو ایران کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے، یا کسی بھی دیش کو کنٹرول کرنا بہت مشکل دیش ہے، پھر ایران کافی سکشم نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ دو بڑی پرابلم ہے، ایران کا جو بڑھتا ہوا رول اسلامک دیشوں میں، اس کی ایک اچھی چھوی بن گئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کی لیڈرشپ اسلامک ورلڈ کی بھی چیلنج ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جو سوشل ریفارمز وغیرہ کیا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کٹر پنتھی دھارمک سنستھائیں جو تھیں سعودی عربیہ کنگڈم کے اندر، ان کے اوپر کافی کنٹرول کیا، اور جو اسلامک موومنٹس تھے دوسری جگہوں پہ ان کو سپورٹ بھی کم کر دی یا تقریباً بند سی کر دی ہے۔ اس کے چلتے ہوئے ایک سعودی کو دوسرا یہ پرابلم آ گئی، سب چیز ٹھیک چل رہی تھی لیکن حماس کی وار نے ایک نیا شروع کر دیا شگوفہ، جس سے ساری چھیتر کی ساری سمیکرن بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، عرب ورلڈ میں نیشنلزم بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا یہ سیکیورٹی پیکٹ جو ہوگا اس کو روکنے میں سکشم ہوگا؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہوتی روبل سے کا اگر فیوچر میں اٹیک ہوتا ہے یا ٹینشن بڑھتا ہے یمن میں ان کے ساتھ، تو کافی مدد ان کو مل سکتی ہے، ویپنس مل سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں امریکن، اور دوسرے دیش بھی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسے ریبلز کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہے سعودی عربیہ کی اسلامک ورلڈ کی لیڈرشپ ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ختم ہو سکتی، اس لیے کہ سنی اسلامک ورلڈ ابھی بھی سعودی عربیہ کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ مکہ و مدینہ تو مسلمانوں کے سب سے ہولی شرائنز ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سمے میں چیلنج بھلے لوگ کر لیں لیکن مشکل ہوگا اس کو
پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک جو سوشل چینجز آئے ہیں اس سے MBS کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ اور جو سپورٹ بیس ہے وہ کافی بڑھاوا بھی نظر آتا ہے. غزہ بار کو کس طریقے سے روکا جائے گا یہ ابھی کلیئر نہیں ہے، اور یہ ہے کہ یا حماس کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اس کے اوپر بھی کوئی سہمتی نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ انہی نے یہ سب جو ہو رہا ہے یہ برکس تو جوائن کیا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی میجر آرمز ڈیل ضرور سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ سائن کی. لاکہیڈ مارٹن جو ان کی کمپنی مینوفیکچرر جو ہے ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے. ایک بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ایڈوانس ویپن ہو یا کچھ بھی ہو ان سے آپ جنگ نہیں جیت سکتے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے سینا چاہیے ہوتی ہے ویپنس کے ساتھ ساتھ، اور پھر یہ بھی ہوتی ہے اچھا شکتی بھی ہونی چاہیے اور پبلک کی بھرپور سپورٹ بھی ہونی چاہیے. ادروائز ایگریمنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سے بلکہ اکثر یہ ہوا ہے کہ ٹینشنز اور بڑھ گئے ہیں. یہ ہے کہ کیا سعودی پبلک کیونکہ بالکل کراؤن پرنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سب چیزوں کو اپروو کرے گی. سمے بہت تیزی سے بدل رہا ہے اس لیے کچھ کہنا بھی جلدی ہوگا، لیکن ابھی تو ان کی پاپولیرٹی فی الحال تک ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے، جلدی ایک نیا سامنے لے کے آئیں گے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آگے بھی بڑھائیے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.